نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے. زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی, انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی. تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں. ہاں جی, اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس تو ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے, لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے. تو اللہ ہمیں جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں, پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں شکریہ صدیق خان, شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ڈاکٹر یاسمین, تھوڑی خاموشی. ڈاکٹر یاسمین, آپ تو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو پوری طرح علم ہے کہ ایک گھرانے میں, غریب گھرانے میں اگر ایک بیماری ہوتی ہے اور اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے. مجھے اس چیز کا کبھی علم نہیں تھا جب تک میری والدہ کو کینسر نہیں ہوئی. تب تک اللہ نے کبھی مجھے نہ کچھ سامنا کروایا تھا بیماریوں کا, نہ میں نے کبھی اپنے گھر میں بیماری دیکھی تھی. تو مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک گھر کے اوپر کس طرح کی بے بسی آتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو, آپ کی بہن, بچے, ماں باپ, اور آپ ان کا علاج نہ کروا سکیں. کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا اور مجھے پہلے تو اپنی والدہ کو ملک سے باہر لے جانا پڑا. پھر جب ان کی چوتھی سٹیج پہ کینسر چلی گئی تو مجھے پاکستان میں ان کو لے کے آیا. اور وہ جو دن تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور اس سے پہلے جب وہ یہاں آئی, وہ جو 3 مہینے تھے اس میں جو ہمارے گھر کے اوپر بے بسی آئی اور جس طرح کا میرے گھر کے اوپر اللہ کا یہ عذاب تھا ایک قسم کا کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, کوئی ہسپتال بھی نہیں تھا, اور پھر اپنی والدہ کو تکلیف میں دیکھا. تو تب میں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تو وسائل بھی تھے, پھر بھی اتنی مشکلوں سے ہمیں گزرنا پڑا, تو ایک غریب گھرانے کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ غریب گھرانوں پہ کیا گزرتی تھی. لوگ اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے. میں کینسر کی بات کر رہا ہوں, بہت مہنگا علاج ہے کینسر کا. گھر میں سب کچھ بیچ دیتے تھے, مقروض ہو جاتے تھے. مریض تو جاتا تھا, ساتھ گھر والے بھی تباہ ہو جاتے تھے. تو اس لیے شوکت خانم کینسر کا میں ہاسپٹل بنانے کا سوچا. اور پھر جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تو میں نے غریب لوگوں کو اپنا علاج کرواتے دیکھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ وہاں سے جب وہ ٹھیک ہوتے تھے تو وہ کتنی اللہ سے دعائیں دیتے تھے اللہ کو. تو تب میں نے یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے کی. تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے اگر کبھی مجھے موقع دیا
تو یہ ایک معاشرے کے لیے، اگر آپ معاشرے میں سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی گھرانے میں یہ عالم نہ آئے لوگوں پہ کہ جی ہمارے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے ہم اپنا علاج نہیں کروا سکتے. یہ سب سے زیادہ مشکل وقت کسی انسان کے اوپر گزرتا ہے، بچوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو دیکھ کے. اور تب میں نے یہ سوچا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہیلتھ انشورنس ہو، کہ کوئی بھی معاشرے میں غریب سے غریب آدمی بھی اس کو جب اس کے گھر میں کوئی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ اس کو خوف نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے. تو میں آپ کو ایک ریاست مدینہ کی لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ریاست مدینہ کی، اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی پتہ چلے، ہمارے یوتھ کو پتہ چلے، ہمارے ہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں سیرت نبی کیا تھی، وہ کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے، زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی، انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی، تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں. ہاں جی، اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس تو ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے. تو اللہ ہمیں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں، پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے. جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، نہیں بنی، کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا، ہم امیر ہوں گے، پھر ریاست بنے گی، فلاحی ریاست بنے گی. لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے، پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے. پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلاحی ریاست بنائیں. کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ خوش تب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی. جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے، تو اس کی دعائیں لگتی ہیں. جب میں نے شوکت خانہ بنایا، ہاسپٹل کھلا، باہر سے ہم چیف ایگزیکٹو لے کے آئے، اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ جناب آپ نے اگر 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کیا، یہ کینسر ہاسپٹل آپ کا 3 مہینے میں بند ہو جائے گا. یہ 1995 کی میں بات کر رہا ہوں. مارچ میں وہ میٹنگ ہوئی بورڈ آف گورننس کی. اس نے کہا کہ کبھی دنیا میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں چل سکتا، کینسر کا ہاسپٹل نہیں چل سکتا جدھر آپ 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کریں. 75% مریضوں کا ہم نے مفت علاج تب سے شروع کیا. آج سے آج تک
دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے. اور صرف وہیں علاج نہیں کیا, پشاور میں اتنا پیسہ ہے کہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کھڑا کر دیا, اور تیسرا کراچی میں انشاءاللہ سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا ہے. میں آپ کو یہ کھڑا مثال آپ کے سامنے ہوں. آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کیسے ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے آج بھی چل رہا ہے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے آتے ہیں. 70 کروڑ میں جو ہاسپٹل بنا تھا, سالانہ خرچہ اس کا آج غریب مریضوں پہ 10 ارب روپیہ ہے. 10 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے غریبوں کا علاج کرتے ہوئے. 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا. اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سوائے اس کے یہ عقل سے نہیں آپ کرتے, یہ دل سے کرتے, اور اللہ کی برکت آتی ہے اوپر. اسی طرح پاکستان پہ اللہ کی برکت آئے گی. جب کرونا آیا, میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. جب یہاں کرونا ہوا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں, 3 مہینے مجھے اپوزیشن نے مسلسل برا بلا کہا کہ جناب یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. مجھے نریندر موڈی کی مثال دی کہ دیکھیں ہندوستان میں اس نے لاک ڈاؤن لگا دیا. کسی نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے جو بھی مرتا کرونا سے. جو اپوزیشن نے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں, اسمبلی میں, اخباروں میں برا بھلا, میں نے کیوں نہیں لاک ڈاؤن پوری طرح لگایا؟ میں بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا جو دہاڑی کرتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے؟ وہ جو ہفتے میں کام کر کے جو ویکلی ویج لیتا ہے, وہ اس کا کیا بنے گا؟ ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا؟ رکشے والے کا کیا بنے گا؟ چھابڑی والے کا کیا بنے گا؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا. کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے, جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں, جو ایلیٹ ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہے عام آدمی کی. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا دو, جواب نہیں دے رہے کہ وہ کیسے اپنا پیٹ پالے گا. چائنا نے جب ووہان پروونس کے اندر لاک ڈاؤن لگایا تھا تو ایک ایک گھر پہ انہوں نے کھانا پہنچایا تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا ہم گھروں میں کھانا پہنچائیں گے ان لوگوں کے؟ کیا وہ جو کچی آبادیاں جدھر 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا. لیکن لاک ڈاؤن لگا دو. آج پاکستان کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے. دنیا آج مانتی ہے کہ ایک ملک, اپنی ہم بات نہیں کر رہے, یہ اکانومسٹ میگزین آج 172 ملکوں میں کہہ رہی ہے کہ جو ملک سب سے بہتر کرونا میں نکلا, اپنی عوام کو بھی بچایا کرونا سے اور اپنی معیشت کو بھی بچایا, وہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے. ساتھ والے ملک میں دیکھیں کتنے لوگ مرے. ہندوستان میں, ہمارے ایران ہمسایہ ملک, ادھر کتنے لوگ مرے, ان کی معیشت کو کیا نقصان ہوا. اور اپنے ملک کو دیکھیں, اللہ کی برکت آئی یہاں, کیونکہ ہم نے میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. ہمیں فکر کی کہ ان بیچاروں کا کیا ہوگا. اللہ ان کی آواز سنتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آج ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے, ڈاکٹر یاسین, میں آپ کو اور خاص طور پہ عثمان بزدار آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ سارے خاندانوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے, تو دونوں کو شروع میں بڑا جھٹکا پڑا. 440 ارب روپیہ 3 سالوں میں خرچ کرنا ہے انہوں نے. 440 ارب روپیہ کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں سوچا کسی نے. اور یہ عثمان بزدار کا, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اس علاقے سے آتا ہے جو سارے پنجاب میں سب سے زیادہ غربت وہاں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ان گھروں میں کیا گزرتی ہے جب ایک گھر میں بیماری آتی ہے.
اور ڈاکٹر یاسمین آپ نے تو خیر دیکھا ہوا ہے، تو میں آپ دونوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 440 ارب روپیہ 3 سال میں ہیلتھ انشورنس پہ خرچ ہوگا. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ہاسپٹل بنائے گا. دیہات کے اندر چھوٹے قصبوں میں جدھر ہاسپٹل نہیں، صرف گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، وہ ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز اس لیے نہیں جاتے کیونکہ چھوٹے غریب علاقوں کے اندر ڈاکٹرز نہیں جاتے، وہاں خالی پڑے ہوتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا کیونکہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، غریب سے غریب بھی اپنا جا کے علاج کروا سکے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا. ہر جگہ غریب سے غریب علاقوں کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹلز بنائے گا. تو مجھے اس سے سب سے زیادہ آج خوشی ہے کہ انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں مہنگائی کا. انشاءاللہ ہم نے یہ جو اپنا احساس کارڈ، احساس ریشن کارڈ، ابھی آپ سب کے سامنے 50% آدھی آبادی پاکستان کی جن کی آمدنی 50,000 روپے سے کم ہے ان کو احساس کارڈ ملے گا. مہنگائی کے دور میں آٹا، گھی اور دالیں کریانہ سٹورز میں جا کے ان کو 30% اس پہ رعایت ملے گی جب تک کہ یہ مہنگائی کا انشاءاللہ سیزن ہی نکل جاتا. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اپنے عوام کے لیے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 62 لاکھ اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم. 62 لاکھ اسکالرشپ 47 ارب روپے کی. پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ غریب گھرانوں میں ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپس دیں اور اوپر آنے کا موقع دیں. میں آخر میں پھر سے پنجاب گورنمنٹ عثمان بزدار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک لینڈ مارک ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں ہماری فلاحی ریاست کی طرف جو ہمارا توجہ اور راستہ ہے. شکریہ.